خدا تعالیٰ کو اپنی محبت دکھانے کا کیا اچھا طریقہ ہے؟ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے اور مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ ویڈیو کب دیکھتے ہیں، لیکن میرے ہاں آج ویلنٹائن ڈے ہے اور ویلنٹائن ڈے ایک ایسا دن ہے جس دن ہم اپنے پیاروں پر ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ایک مذاق خیز قسم کی محبت کی طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف ہو سکتا ہے جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ سب سے محبت کرتا ہوں، جیسے کہ میں اپنے خاندان سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہوں، اور اسی لیے ویلنٹائن ڈے پر بھی میں اپنی زندگی میں ایسی چیزیں کرتا ہوں جو مجھے پسند ہے، ان کو تحفے دیتا ہوں، جو شخص اس کے لیے خاص ہوں جسے میں تحفہ دے رہا ہوں۔ لہٰذا میرے والد اور میرے بھائی کو کھانا بہت پسند ہے، میں ویلنٹائن ڈے پر ہمیشہ اپنے والد کو گائے کا گوشت دیتا ہوں اور ہمیشہ اپنے بھائی کو کچھ ٹافیاں دیتا ہوں، اور میری والدہ کو بھی کچھ کینڈی ملتی ہے۔ لیکن جو چیز میری والدہ کو واقعی پسند ہے وہ یہ کہ جب میں یا میرے والد یا میرے بھائی ان کے لیے کارڈ بناتے ہیں تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ مطلب کارڈ خریدنا بھی ٹھیک ہے، لیکن انہیں اچھا لگتا ہے جب ہم خود وہ کارڈ بناتے ہیں۔ تو ویلنٹائن ڈے پر میں اپنی ماں کو ایک بہت خوبصورت کارڈ لکھ کر دیتا ہوں۔ یہ دکھانے کا اچھا طریقہ ہے کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں خدا تعالیٰ کو ویلنٹائن ڈے کا تحفہ دوں یا ویلنٹائن ڈے پر ان کے لیے کچھ کروں تو خدا تعالیٰ کیا پسند کریں گے، خدا تعالیٰ مجھ سے کیا چاہیں گے، خدا تعالیٰ آپ سے ایک تحفے کے طور پر کیا چاہتے ہیں تاکہ انہیں دکھایا جا سکے کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ سے محبت ہے کیا؟ ہم خدا تعالیٰ پر یہ کیسے ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں کتاب مقدس دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے محبت کیا ہے۔ اور یہ بہت واقعی سادہ ہے، یہ آسان ہے، لیکن یہ بہت سی چیزیں کچھ اس طرح مشکل بھی ہو جاتی ہیں۔ حضرت یوحنا کے پہلے خط میں کہا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ سے محبت ہے کہ ان کے احکامات کی تعمیل کریں۔ کیا آپ خدا تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے احکام پر عمل کریں، ان کے احکامات کی تعمیل کریں، وہ کریں جو وہ فرماتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آسان ہے لیکن یہ مشکل بھی ہے۔ دو سب سے بڑے احکام یہ ہیں کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل، جان، دماغ اور قوت سے محبت کریں، اور اپنے پڑوسی سے اپنے آپ کی طرح محبت کریں۔ خدا تعالیٰ سے محبت کریں اور دوسروں سے محبت رکھیں۔ باقی تمام احکام، تمام شریعت، تمام انبیاء کا خلاصہ ان دو احکامات میں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ مذاق خیز ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔ پر مجھے لگتا ہے اگر ہم اس سے مختلف زاویے سے دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم واقعی اس پر اچھے سے عمل نہیں کر رہے، یہاں تک کہ میں بھی کہ نہیں۔ کیونکہ جب میں ویلنٹائن ڈے پر اپنی والدہ کے لیے کارڈ بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں اپنی ماں کو یہ کارڈ دکھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور پھر میں ایک چھوٹا سا کارڈ بناتا ہوں، اور کبھی کبھی یہ کاغذ کا صرف ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ دونوں اطراف میں ہوتا ہے۔ یہ ہر سال اس بات پر منحصر ہے کہ میں ان سے کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میں جانتا ہوں کہ میری والدہ ایک کارڈ چاہتی ہیں، اور کارڈ کاغذ کے ایک ٹکڑے کی طرح ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ میرا بنا ہوا کارڈ چاہتی ہیں، مطلب کہ وہ ایک ایسا کارڈ چاہتی ہیں جو کہ میں نے ان کے لیے لکھا، ان کے لیے بنایا ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کم از کم ایسا کیا ہوگا جو میں کروں تو اسے میری طرف سے لکھے گئے کارڈ کے طور پر شمار کیا جا سکے جو کہ میں نے ان کے لیے لکھا ہو۔ تو اگر میں صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا لوں اور اس پر صرف ایک حرف ایم لکھ دوں، والدہ کے لیے ایم، اور میں نے کاغذ کا وہ ٹکڑا جوڑ دیا اور میں نے اسے ایک لفافے میں ڈالا، اور میں نے ان سے کہا ویلنٹائن ڈے پر یہ آپ کا تحفہ ہے، کیونکہ یہ صرف ایک کارڈ ہے، یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اور میں نے اس پر لکھا ہے یہ میری طرف سے ان کے لیے، یہ ہے وہ جو وہ چاہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کام ہو گیا۔ آسانی سے ایسا مت کریں، جو میری والدہ ایسا کچھ نہیں چاہتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میں ایک چھوٹا بچہ تھا اور میں مشکل سے سیکھ رہا تھا کہ لکھنا کیسے ہے، اگر میں ایم لکھتا تو انہوں نے صرف اس پر ہی اتنا خوش ہو جانا تھا، وہ اس سے خوش ہو جاتی، لیکن اب میں بہت بڑا ہو چکا ہوں، اب میں اچھے سے پڑھنا لکھنا جانتا ہوں، لہٰذا میں اپنی والدہ کے نام ایک پورا خط لکھ سکتا ہوں۔ اگر میں کاغذ کے ٹکڑے پر ایم لکھوں جیسے والدہ کے لیے ایم، اور پھر اسے جوڑ کر انہیں دوں، تو اس پر ان کا رد عمل ایسا نہیں ہوگا، اوہ ڈگلس تمہارا بہت شکریہ، میں ایسے کچھ چاہتی تھی۔ نہیں، ایسا بالکل مت کریں، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ انہیں مجھ سے ایک کارڈ چاہیے، جی ہاں، اور اس طرح کی سوچ کا بالکل بھی کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ ان کے احکام پر عمل کریں، سب سے آسان کام کیا ہے جو میں کر سکتا ہوں، اور پھر ہم ان کے احکامات پر اسے عمل کے طور پر شمار کرتے ہیں۔ جی ہاں، مجھے واقعی ان میں سے کتنے احکام پر عمل کرنا ہے، لیکن خدا تعالیٰ ہم سے ایسی امید نہیں رکھتے، اور در حقیقت جناب مسیح زمین پر تشریف لائے، وہ ان لوگوں سے ناراض تھے جو لوگ سوچتے تھے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام پر اچھے سے عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں وہ برے تھے، وہ نفرت اور غرور سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ ان کی پیروی نہیں کر رہے تھے جو خدا تعالیٰ ان سے کروانا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے ان سے محبت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔
आप जानते कि वो मुश्किल में ना पड़ने की कोशिश कर रहे थे या वो बहुत कम अमल करने की कोशिश कर रहे थे कि जितना उन्हें करना था, ताकि ये महसूस हो कि वो वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए था। और यहाँ बात ये है कि मुझे लगता है कि किताब मुक़द्दस में कुछ ऐसे अहकाम मौजूद हैं जो हम पर लागू नहीं होते, और इसके बारे में इंजील शरीफ में थोड़ी-सी बात की गई है। लेकिन मुझे लगता है कि अक्सर ऐसा होता है जब हम कहते हैं कि ठीक है, ये अहकामात अब हम पर लागू नहीं होते हैं, मुझे लगता है कि हम खुदा ताला के अहकामात से नज़र चुरा रहे होते हैं ऐसा कहकर, क्योंकि वो हम पर लागू होते हैं। किताब मुक़द्दस ख़ास तौर पर कुछ अहकामात के बारे में बात करती है जो हम पर लागू नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि किताब मुक़द्दस में गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए खाना खुदा में जानवरों की कुर्बानी के बारे में हिदायत दी गई हैं, लेकिन जब जनाब मसीह ने खुद को कुर्बान कर दिया तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और जब लोगों ने मसीहत को कबूल किया तो आप जानते हैं कि सिर्फ इसराइली ही नहीं बल्कि तमाम मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मसीही बने थे। और जब ये हो रहा था तो कलीसिया के रहनुमाओं ने इस बारे में दुआ की, और फिर उन्होंने तमाम इबादत गाहों को एक ख़त लिखा जिसमें शरीयत के कुछ नुकात को दर्ज किया गया था, क्योंकि इसराइली और गैर इसराइली कुछ ऐसी चीज़ों पर मुत्तफ़िक हो सकते थे जैसे कि कत्ल ना करो, झूठ ना बोलो, इस तरह की बातें। लेकिन उन्होंने गैर यहूदियों की शरीयत के बारे में कहा, यानी गैर इसराइलियों को, कि उन्हें अब भी इन उसूलों पर अमल करना चाहिए। लिहाजा किताब मुक़द्दस में जो कुछ मैंने पढ़ा है इसमें मुझे लगता है कि कुछ अहकामात हैं जो वाक़ई हम पर लागू नहीं होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आम तौर पर मैं खुदा ताला के अहकामात से निकलने के रास्ते की तलाश करने की कोशिश को ख़याल के तौर पर इसको देखता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेरा ख़्याल है कि हमें खुदा ताला के अहकामात पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके अहकामात की तामील करने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल उस तरह जैसे मैं अपनी वालदा के लिए ख़त लिखना चाहता हूँ, ना कि आसान काम तलाश करने की कोशिश करूँ जो मैं कर सकूँ और उससे अच्छा भी कह सकूँ। और यहाँ खुदा ताला के अहकामात के बारे में बात यह है कि खुदा ताला आपसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, वो हम सब से मोहब्बत करते हैं। और जो अहकामात खुदा ताला ने हमें दिए हैं वो हमें अपने मज़े को बर्बाद करने के लिए या हमें आजमाने के लिए नहीं दिए हैं। वो जो अहकामात देते हैं वो अहम हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। क्या आपको समझ आ रही है? अगर आप खुदा ताला के अहकामात की तामील नहीं कर रहे तो आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, और ये वही शख्स है जिससे खुदा ताला मोहब्बत करते हैं, लिहाजा वो नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ बुरा हो। लिहाजा आज आप लोगों के लिए मेरा चैलेंज ये है कि आप खुदा ताला के अहकामात की तामील करते हुए उनसे पूरी तरह से मोहब्बत करें, और इसके लिए कोई आसान काम या रास्ता तलाश करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जानने की कोशिश करें कि आप खुदा ताला से मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंसानों की मोहब्बत का कोई मुस्तहिक है तो वो खुदा ताला हैं। अगर किसी ने हमसे मोहब्बत का इजहार किया है तो वो खुदा ताला है। खुदा ताला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे जनाब मसीह को हमारे गुनाहों के लिए मसलूब होने के लिए भेजा, ताकि अगर हम उन पर ईमान लाएं तो हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। खुदा ताला आपके लिए ये चाहते हैं, वो आपके साथ अबदी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और उन्होंने इसके लिए एक रास्ता बनाया है। तो आइए खुदा ताला के अहकामात पर अमल करें, क्योंकि यही खुदा ताला से मोहब्बत है।